یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس آیے مبارکہ کے ضمن میں ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ سیدھے راستے سے مراد امام قائم علیہ السلام ہے، اور ہدایت سے مراد ان کی اطاعت کی طرف رہنمائی ہے۔ اس کی مثال ہمیں کتاب اللہ میں بھی ملتی ہے، اور بے شک میں اس کو بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر سیدھی راہ پر چلتا رہا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82۔ مولا نے اس فرمان کو جاری رکھا اور فرمایا وہ ہماری اطاعت کی طرف صحیح سمت کی پیروی کرتا ہے۔ البرہان جلد 3 صفحہ نمبر 50، قیس المرام صفحہ نمبر 455۔ دوستو، یہ آیہ مبارکہ اور اس کی تفسیر مولا پاک شہنشاہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو فرمائی ہے، اس حوالے سے ہدایت اور سیدھے راستے سے مراد امام قائم علیہ السلام ہے، اور ہدایت سے مراد ان کی اطاعت کی طرف رہنمائی ہے۔ یعنی ہدایت یافتہ وہی ہے جو اس ذات مقدسہ، ان ازوات مقدسہ اور اپنے وقت کے امام کی اطاعت میں ہے، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو صرف امام زمانہ علیہ السلام تک جاتا ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم وقت کے امام شہنشاہ معظم علیہ السلام ہے۔ خداوند متعال نے قرآن کریم میں ان کے راستے پر چلنے اور انہی پاک ازوات کو، انہی کی اطاعت کو ہدایت قرار دیا ہے۔ یعنی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہدایت یافتہ وہ ہیں جو ان کے راستے پر ہیں، اور ہدایت طلب کرنے سے مراد ان کی اطاعت طلب کرنا ہے، اور سیدھے راستے سے مراد وقت کے امام علیہ السلام۔ اب لمحہ فکریہ جو آج کل کے اس پورا شوب دور میں اور عین اس وقت میں، جس وقت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے شب و روز گزار رہے ہیں اور اس وقت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا جس ظلم و ستم کا ہم شکار ہیں، جسے ہم محسوس تو نہیں کر پا رہے، جسے غیر محسوس طریقے سے ہم اپنے اندر سمو رہے ہیں، جیسے یہ ایک سلو پوائزن کی طرح کام کرتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ شروع سے لے کر اور آج تک اس مذہب حقہ پر کس طرح کے وار کیے گئے اور کس طرح کے زہر گھولے گئے۔ اگر کسی کے پاس ان سے بچنے کا کوئی راستہ ہے جو وہ اپنے طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ سامنے لے آئے۔ اگر ان پورا شوب حالات میں، اس دور میں اگر کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کو، قرآن کے اس مفہوم کو اور مولا کے فرمان کو فالو کرے۔ فَسَتَعْلَمُونَ أَصْحَابَ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ یہاں پر صراط مستقیم کا حکم ہے اور ہدایت کا حکم ہے، اور صراط مستقیم سے مراد، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا اور شہنشاہ معظم علیہ السلام کے اس پاک فرمان سے بھی مولا نے اس کو بیان فرمایا کہ صراط مستقیم
امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، اور ہدایت سے مراد ان کی اطاعت ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی اور چیز اس پاک فرمان کے مقابلے میں نہیں ہے تو پھر قرآن کریم سے اور مولا کے اس فرمان سے ہدایت طلب کی جائے اور سیدھا راستہ متعین کیا جائے۔ سامعین، کیا اب بھی ہمیں ان حالات کو دیکھ کر مولا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ جس طرح کے ظلم و ستم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں، خواہ وہ کسی تحریر کی شکل میں ہو، خواہ وہ گولی کی شکل میں ہو، خواہ وہ کسی اور طرح کے ظلم و ستم کی شکل میں ہو، خواہ وہ فتوی بازی کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، جو ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو غیر محسوس انداز سے تسلیم کر رہے ہیں۔ اور ہم یاد رکھیے کہ جس حکومت میں ہم گزر بسر کر رہے ہیں، کسی صورت سے بھی ہماری خیر خواہ تو نہیں۔ حکومت حق کا ہی وہ پاک اور حق کی حکومت ہے جو ہمارے حق کے لیے بہتر ہے، لیکن ہم اپنی دنیا داری اور اپنے ان دنیا کے معاملات میں اس قدر کھو چکے ہیں اور اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ نہ ہمیں اپنی غیرت کا خیال رہا، نہ ہمیں اپنے دین کا خیال رہا، اور نہ ہم نے کبھی اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ سامعین، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان سب معاملات کو پی رہے ہیں اور کوئی بھی اس کا سدباب نہیں کر رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہر برے کام کو، ہر برے معاملے کو شیطان کے سپرد کر کے، اس کے ذمہ لگا کر اور خود ذمہ داری سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم سے تو بہتر ایک چیونٹی ہے جس کو اگر پکڑا جائے تو آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ چیونٹی ایک چیونٹی ہے، اس کی کیا اس کا حجم ہے اور اس کا کتنا کچھ جسم ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، اور اسی تگ و دو میں وہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھتی ہے، لیکن اس کوشش کو ترک نہیں کرتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس ہے کہ ہم اس معاملے میں چونٹی سے بھی کمتر ہیں، اس چونٹی سے بھی کمتر ہیں۔ ہم اس چونٹی جتنی بھی کوشش نہیں کر رہے، حالانکہ ہمارے سامنے یہ رستہ سیدھا ہے، موجود ہے، اور ہر جگہ ہر مقام پر قرآن کریم میں ہمیں سیدھے راستے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی فرمائی گئی، اور بے شک یہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کو، اور اس میں ہر جگہ ہدایت اور صراط مستقیم شہنشاہ زمانہ اور امام وقت کی پاک ذات ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عذاب اور یہ معاملات اور یہ تکالیف ہم سے صرف اور صرف اس وقت ختم ہوں گی جب حکومت حقہ، حکومت الہیہ کا قیام ہوگا۔ اس قیام کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی تگ و دو کر رہے ہیں، یہ تو ہم سب خوب ہی جانتے ہیں۔ سامعین، کسی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے ہم اپنی کوششوں کو تو بہت زیادہ جذبے اور جنون کے ساتھ کرتے ہیں، جس پہ ہمارا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہمیں کسی چیز کا کوئی بینیفٹ دیا جاتا ہے، اور وہ حکومت جس میں ہمیں حصہ ملنا ہے، اور وہ حکومت جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور یہ بات نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا، خدا تعالیٰ کریم نے قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور مالک نے واضح ارشاد فرمایا ہے، اور آیت مبارکہ ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، خدا کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اللہ نے اس بات پر، اس ذات کریم نے اس بات پر باؤنڈری لگا دی ہے کہ صرف اور صرف بقیت اللہ
جل فرج و شریف ہی تمہارے لیے خیر ہے، اور میرے مولا میرے وقت کے شہنشاہ ہی بقیت اللہ ہیں، اور انہی کی حکومت ہمارے لیے خیر ہے۔ اگر ہم اس حکومت کے لیے کام کریں گے اور حکومت الہیہ کو قائم کرنے کے لیے ہم اپنی کوششیں کریں گے تو سامعین وہ عادل ہے، جتنی ہماری کوشش ہوگی اتنا ہمیں ثمر ملے گا اور اس پاک حکومت میں ہمیں حصہ ملے گا۔ خداوند متعال سے دعا کہ مالک کریم شہنشاہ حکومت حقہ کا قیام جلد از جلد فرمائے، اور میرے مالک میرے شہنشاہ میرے مولا میرے آقا شہنشاہ معظم امام زمانہ رب العرض زین الابرار میرے مالک بقیت اللہ منتقم آل محمد منتقم کرار، میرے مالک میرے شہنشاہ میرے وہ مولا جو انتہائی کریم ہے، میرے وہ مالک جو کل آل محمد کا اثاثہ ہیں، میرے وہ مولا جو قائم آل محمد ہے، مالک ان کے پاک ظہور کے رستے ہموار فرمائے۔ خداوند متعال سے دل کی عطا گہرائیوں سے دعا ہے کہ مالک کریم شہنشاہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ خدایا ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں مولا کریم جل اللہ فرج و شریف کے پاک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔